الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ میں آپ کے سامنے روزہ اور ازدواجی تعلق کے متعلق چند بنیادی احکامات ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان احکامات میں ایک حساسیت ہے، اس لیے ان باتوں کو انتہائی توجہ سے اور غور و فکر سے سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ تو روزے کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو روزے میں ازدواجی تعلقات کے حدود و قیود ہیں ان کو انسان اچھے طریقے سے سمجھ لے اور پھر ان کے مطابق عمل کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزے میں میاں بیوی جماع کے علاوہ بقیہ جو تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات جیسے بوس و کنار ہونا، معانقہ کرنا، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے جسم سے استمتاع اور لذت کا حصول کرنا، جماع کے علاوہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جسمانی لذت کا حصول کر لیا کرتے تھے جماع کے علاوہ۔ یہ قید اپنے ذہن میں رکھیے، وهو صائم، اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر خوب قابو رکھنے والے تھے۔ تم لوگوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر خوب قابو رکھتے تھے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی کہ یہ جو بیوی کا بوسہ لینا ہے اور بیوی کے جسم سے یا بیوی کا خاوند کے جسم سے استمتاع اور لذت کا حصول کرنا ہے، یہ جماع تک لے جانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ یہ کام وہی انسان کرے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے، ورنہ ممکن ہے کہ معاملہ جماع تک پہنچ جائے۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ شادی شدہ جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو ان معاملے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور اس کا خوف اپنے دل میں تازہ رکھنا چاہیے۔ اگر بوس و کنار کے دوران یا جماع کے علاوہ جو حصول لذت ہے اس سے منی کا انزال ہو جائے، منی نکل آئے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن اس روزے کی قضا دینی پڑے گی اور توبہ اور استغفار بھی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ خروج منی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِي، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر دوں گا، اس لیے کہ بندہ اپنا کھانا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو روزے میں انسان شہوت کو چھوڑتا ہے، یعنی کہ اگر شہوت کی وجہ سے منی کا نزول ہو جائے تو انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں کی حالت میں کسی انسان نے جماع کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ تو پھر ایسے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر توبہ اور استغفار ہے، اور تیسری چیز اس پر قضا ہے، اور چوتھی بات یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے انسان پر کفارہ مغلظہ ہے، سخت کفارہ ہے۔ اور وہ کیا کفارہ ہے؟ اس کفارے میں ترتیب ہے، اس ترتیب کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1، غلام آزاد کرے۔ نمبر 2، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر 2 ماہ کے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر نمبر 3، اور وہ یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اور عورت اگر اس نے اکراہن اس کے ساتھ جماع کیا گیا ہے، اگر عورت کے ساتھ روزے کی حالت میں مرد نے اکراہن جماع کیا ہے، اس کو مجبور کر کے اس کے ساتھ جماع کیا ہے، تو پھر اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس کی قضا بھی لازم ہوگی، البتہ اس پر کفارہ مغلظہ نہیں ہے، اس پر یہ کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بھی راضی تھی اس عمل میں اور وہ بھی برابر کی شریک تھی تو پھر اس کے اوپر توبہ بھی ہے
اس کے اوپر قضا بھی ہے اور اس کے اوپر کفارہ مغلظہ بھی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جب روزہ ابتداءً فرض ہوا رمضان کا، تو ابتدا میں رات میں اگر ایک انسان سو جاتا اور وہ صبح فجر سے پہلے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہتا، جماع کرنا چاہتا، تو ممانعت تھی، وہ نہیں کر سکتا تھا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اس بات کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو، جماع کرو، اس بات کی اجازت دے دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ البتہ ایک مسئلہ اس کے ضمن میں یہ سمجھ لیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے رات کو سحری سے پہلے یا فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے وقت سحری میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا اور فجر کا وقت داخل ہوا اس حال میں کہ وہ جنبی تھا، یا اسی طریقے سے دن میں کسی بھی وقت وہ سویا اور اس کو احتلام ہو گیا اور جب وہ اٹھا تو وہ جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھا، اب ایسے شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ درست ہے؟ تو اس بارے میں حدیث سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنوبا من جماع غیر احتلام ثم یصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ آپ صبح کرتے، یعنی فجر کا وقت داخل ہو جاتا، سحری کا وقت گزر جاتا رمضان کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے جماع کرنے کے باعث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوا ہوتا تھا، آپ نے اپنی زوجات میں سے کسی زوجہ سے جماع کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، اپنے روزے کو جاری رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزہ شمار کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی انسان جنبی ہو جائے اور صبح اس حالت میں کرے کہ وہ جنبی ہو، یا اس کی آنکھ دیر سے کھلے اور اس کو احتلام ہوا ہو، وہ حالت جنابت میں ہو، یا دن میں کسی وقت سویا ہو اور اس کو احتلام ہو جائے اور جب وہ اٹھے تو وہ جنبی ہو، تو ایسے انسان کا روزہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ یہ تین مسائل کو سمجھ لیں، یہ دین کے مسائل ہیں اور ان کو بیان کرنا یہ دین کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی فقاہت عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔